حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آئیے اب شروع کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ ناظرین، قرآن نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ یوسف نازل فرمائی۔ اس قصے میں دو نبیوں کا ذکر ہے، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا۔ اپنے بھائیوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام کن کن حالات کا شکار ہوئے اور آج آپ اس کے بارے میں تفصیل سنیں گے۔ ناظرین، سورہ یوسف مکی ہے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ اگرچہ صبر اور آزمائش کی داستان ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ سننے والا اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اپنے اندر رحم اور انس کے جذبات محسوس کرتا ہے۔ اس قصے میں ان حالات کی طرف بھی اشارہ ہے جو انبیاء کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ عام انبیاء کے حالات اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ بدحالی کا شکار تھے، جب انہوں نے دعوت دی تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، پھر آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ان کی قوموں پر عذاب آیا۔ اس قصے میں معاملات اس کے برعکس ہیں، شروع میں آزمائش ہے، بعد میں آسانی اور فراوانی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ غمزدہ اور پریشان حال اگر یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنتا ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں تنگی کے بعد آسانی ہے، مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول اس سے ظاہر ہے۔ سورۃ یوسف سورۃ ہود کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ ہود میں انبیاء اکرام کے تذکرے کے بعد قوم ہود اور قوم صالح کا ذکر آتا ہے، پھر ان اقوام کا ذکر ہے جو تباہ ہو گئیں۔ پھر سورۃ یوسف عام الحزن میں نازل ہوئی۔ یہ وہ سال تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب فوت ہو گئے۔ حضرت ابو طالب ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش نے مجھ سے دشمنی کا صحیح معنوں میں آغاز ابو طالب کی وفات کے بعد کیا۔ ایک قول کے مطابق ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد آپ کی پیاری اور محبوب بیوی، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خط کھینچے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جانتے ہو میں نے یہ خط کیوں کھینچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی افضل ترین عورتیں 4 ہیں۔ نمبر 1 مریم بنت عمران، نمبر 2 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 3 فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 4 فرعون کی بیوی آسیہ بن مزاحم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سورۃ یوسف نازل فرمائی گئی اور آپ کو یقین دلایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، جبکہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے قصے قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر ہیں۔ ایک جگہ کیوں ذکر کیا گیا، اس میں کیا حکمت تھی، اور باقی کے قصے مختلف مقامات پر کیوں بکھرے ہوئے ہیں، اس بارے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فراخت و بلاغت اور بیان کے اصول کے تحت مختلف پیرائے میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ جب اللہ کے برگزیدہ فرشتے ان کے پاس آئے تو ان کے آنے پر ابراہیم علیہ السلام نے جو مہمان نوازی کی اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ روایات میں فرمایا فربا بچڑے کا گوشت لے آئے۔ ان دونوں جملوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوا کہ بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا پیش کیا گیا، جس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں گے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایک جگہ اور باقی انبیاء کے قصوں کو علیحدہ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مخالف پر حجت قائم ہو جائے کہ نہ وہ مقرر کلام لا سکتے ہیں اور نہ ہی قصہ یوسف علیہ السلام کی طرح اکٹھا کلام لا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بلاغت کی ہر قسم میں دشمن پر حجت قائم ہو
سکے۔ اللہ رب العزت کلام کو مقرر اور غیر مقرر لا کر قرآن کا اعجاز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ایک قصے کو ایک ہی جگہ بیان کر دے، چاہے تو مختلف جگہوں پر بیان کر دے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو قرآن میں یہ قصہ علیحدہ علیحدہ بیان ہوا ہے، میں اس کو ایک جگہ بیان کر سکتا ہوں، یا اس کے برعکس یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن میں تو یہ قصے ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے، میں اس کو الگ الگ کر کے بیان کر سکتا ہوں۔ اب ہم اس قصے کا آغاز کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آل عمران کی آیات ہیں، یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے، ایک خبر کے بعد دوسری خبر، اور اطلاع در اطلاع کو کہتے ہیں۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم آپ پر بہترین قصے بیان کرتے ہیں اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ غفلت سے مراد یہاں اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نزول قرآن سے پہلے آپ ان قصد سے واقف نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 4 اور 5 میں فرماتا ہے کہ جب ذکر کیا کہ ابا جی میں نے سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعقوب نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ خواب ہے جس کو انسان نیند کی حالت میں دیکھے، اور رویت سے مراد وہ حقیقت ہے جس کو انسان حالت بیداری میں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو اپنے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی حقیقت کو جان گئے، اگرچہ آپ خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے تھے، لیکن یہ کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی تکلیم ہے، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، بنیامین ان کے سگے بھائی تھے، باقی 6 ایک ماں سے اور 4 2 لونڈیوں سے تھے۔ بنیامین عمر میں ان سے چھوٹا تھا، باقی سب ان سے حسد کرتے تھے، اور اس حسد کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے والہانہ محبت کرتے تھے، اسی طرح بنیامین سے بھی انہیں بہت لگاؤ تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں سے انہیں زیادہ محبت تھی، اور محبت میں کمی بیشی کوئی بری چیز نہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں عدل سے ضرور کام لیں، غرض یہ کہ یعقوب علیہ السلام کا دل ان کی طرف زیادہ مائل تھا، یہاں تک کہ لمحہ بھر بھی انہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کھیل کے لیے نکلتے تو یعقوب علیہ السلام فرماتے کہ یوسف کو یہیں چھوڑ دو، گویا ہر وقت ان کا چہرہ دیکھتے تھے۔ سورہ یوسف آیت 6 میں فرماتے ہیں، یہ تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی تھی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ منتخب کر لیا اور تمام بھائیوں سے آپ کو چن لیا، اور یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں سے آپ علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور اس دور کے لوگوں میں سے آپ علیہ السلام کو نبوت دینے کا ارادہ کیا۔ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے، اور آیت میں جس نعمت کا ذکر ہے اس سے مراد نبوت کی نعمت ہے، اور یہ قصہ اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت کے لیے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 7 اور 8 میں فرماتا ہے کہ یقیناً بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا غلطی میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق سوال کیا گیا تو یہ مکمل صورت انہیں قصہ سنانے کے لیے نازل ہوئی، جبکہ بنی اسرائیل
اسرائیل کو یہ مکمل قصہ معلوم نہ تھا، اور جو معلوم تھا وہ بھی تحریف شدہ تھا۔ اس تحریف کو واضح کرنے کے لیے بھی نازل ہوا، اور جو بھی بنی اسرائیل کا شخص یا کوئی اور اس کے متعلق پوچھے گا اس کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے، جبکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا، اور یقیناً یہ ایک بہت برا گمان تھا۔ گمراہ ہوتا ہے، لیکن کبھی خطا پر بھی بولا جاتا ہے، اور انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور سوچ بچار کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی تجویز طے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آیت 9 میں فرماتا ہے، یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ آپس میں کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو۔ اس پر بڑے بھائی یہودا نے مداخلت کی اور کہا کہ قتل بہت سنگین جرم ہے۔ اس پر وہ بولے، تب پھر اسے کہیں غائب کر دو تاکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یوسف والی رکاوٹ ختم ہو جائے۔ سوچ ہے کہ پہلے برائی کریں گے، پھر توبہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ بھلا کیا ایسا آدمی جو برائی اس نیت سے کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لے گا، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مولا پاک معاف فرماتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت صدا دیتا ہے کہ دن کو برائی کرنے والے توبہ کر لے، اور دن کو آواز دیتا ہے رات کو برائی کرنے والے توبہ کر لے۔ کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انسان جتنی بار بھی گناہ کر کے توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تاہم اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ہی نہ ملے اور موت حائل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ خوفناک ہے کہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دو کہ بڑھا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ قتل سے روکا اور کہا کہ راستے میں حموقی نام کا کنواں ہے، محفل اسے اٹھا لے جائے گا، کرنا چاہیے ہو تو یہ کام کرو۔ اس بات سے اتفاق کیا، باپ کے پاس گئے۔ باپ سے انہوں نے جو کہا وہ آیت نمبر 11 اور 12 میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلیں گے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کے جواب میں جو کچھ کہا اسے آیت نمبر 13 اور 14 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے، وہاں نصرت سے تھے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹوں کے بار بار اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف میں فرماتا ہے کہ چلے، اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں۔ ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا، برا بھلا کہا، اور ایسا کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی کیونکہ وہ تو قتل کے در پہ تھے۔ آخرکار کنویں کے پاس پہنچے اور مشورے کے مطابق انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے، یعنی پانی میں نہ گرے۔ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلد آپ کنویں سے نکلیں گے اور انہیں ان کے اس گھنونے فعل کے بارے میں بتلائیں گے، اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے گھر جانے
کرنے کی تیاری کی۔ آیت نمبر 16 میں آتا ہے اور وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ امام عامش قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک عورت آئی، اس کا ایک آدمی سے جھگڑا ہوا تھا، وہ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ عامش بولے کہ آپ دیکھتے نہیں یہ کس بری طرح رو رہی ہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ سچی ہے۔ قاضی شریح فرمانے لگے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے، فیصلہ رونے پر نہیں انصاف پر ہونا چاہیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو تفصیل سنائی۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے اور کہنے لگے، ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے خواہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ لیکن اس سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلودہ بھی کر لائے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری ذبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پر اس کا خون لت پت کر دیا۔ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے، یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا، میرے بیٹے کو تو کھا لیا اور قمیص کو کچھ نہیں کہا۔ اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 18 میں یوں ہے، نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا، واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے کہ ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ تلاش میں ایک خادم کو بھیجا، وہ کنویں تک پہنچا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، خادم نے ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا، مارے خوشی کے وہ پکار اٹھا کہ یہاں ایک لڑکا ہے۔ اس زمانے میں لونڈیوں کی تجارت ہوتی تھی، انہیں یہ لگا کہ کوئی لڑکا چھین نہ لے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا۔ یہ اس خوف کے پیش نظر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا تھا کہ شاید یہ بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اسے لے جائے گا۔ یہ قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا۔ جب تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں فروخت کر دیا، اور فروخت کرنے کی جلدی بھی انہوں نے اسی خیال کے تحت ہی کی کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف 20 درہم میں بیچ دیا، اور یہ نہایت معمولی قیمت تھی۔ آیت نمبر 21 میں ہے کہ جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، جسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا، وہ بے اولاد تھا، شاید یہ لڑکا بڑا ہو کر اچھا انسان بنے، لہٰذا کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ آپ علیہ السلام وزیر خزانہ کے گھر پلے بڑھے، وہ عزیز مصر کہلاتا تھا، بیٹے کی طرح رکھا ہوا تھا۔ شاہی محل کی دیکھ بھال آپ کے ذمے لگا دی گئی تھی، شاہی محل کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے کہ سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بہت پاکیزہ اور توحید والے ماحول میں پروان چڑھے۔ گھر کا نظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ آپ بہت بصیرت اور سوجھ بوجھ سے گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ وزیر کی بیوی نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ علم اور بصیرت کی صفات آپ میں موجود تھیں۔ جب یوسف علیہ السلام کی عمر 17-18 سال کی ہوئی تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں مزید اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے
हुई। ऐसा लगता था कि दुनिया का निस्फ हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला है। मुफस्सिरीन इसकी वजाहत करते हैं कि हुस्न को अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और आधा बाकी सारी मखलूक में तकसीम कर दिया। अल्लाह अकबर, ये है हुस्न यूसुफ। और जब यूसुफ के हुस्न की कैफियत ये है तो फिर उसके खालिक के क्या कहने। जिसने उनका हुस्न देखा तो वो बेइख्तियार हो गए, उसके अंदर हिजान पैदा हुआ। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदकारी का इरादा कर लिया, उनके साथ लुत्फ व इनायत का सिलसिला शुरू कर दिया और फुसलाने के जितने तरीके हो सकते थे वो इख्तियार किए। नाज़ो नखरे के साथ उनसे कहने लगी। आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू किया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और कहने लगी, आओ यूसुफ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, उसने बहुत अच्छी तरह रखा है, बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता। मतलब ये कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी कि आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए ही किए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की घरवाली से बदकारी करूं जिसने मुझे अपने बेटों की तरह नाज़ो नअम में रखा? ये बहुत बड़ा जुल्म है और जालिम लोग फलाह नहीं पा सकते। आपने फौरन इनकार कर दिया इसलिए कि आप साहिबे इल्म थे, बादशाह के मकाम और मर्तबे को जानने के साथ बुराई के नुकसानात से भी बाखबर थे। खुद साहिबे फजल थे और अहले फजल के मकाम और मर्तबे से भी वाकिफ थे। कुरान करीम फुरकान हमीद की आयात आपकी तहारत और आपकी पाकीज़गी बयान कर रही हैं। लिहाजा इरशाद बारी ताला हुआ, उस औरत और यूसुफ उसका मकसद करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील ना देखते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसका इरादा नहीं किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके दिल में उस गुनाह का ख्याल तक नहीं आया। अल्लाह आपको इल्म भी देता था और हिल्म भी। आप बादशाह के मर्तबे से वाकिफ थे, नेक थे, जानते थे कि जानी कभी फलाह नहीं पा सकता, बल्कि आपने तो फौरन कह दिया कि अल्लाह की पनाह, मैं हरगिज नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आजमाइश में उनके दिल में ख्याल आना मुमकिन था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में तो इतना सा ख्याल भी नहीं आया। इसकी वजह ये थी कि आपने अपने रब की दलील देखी थी। वो दलील क्या थी, इस बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज कहते हैं कि आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था, बाज कहते हैं कि आपने याकूब अलैहिस्सलाम को देखा था, वो उन्हें उंगली के इशारे से मना कर रहे थे। बाज ने लिखा है कि आपने दरवाजे पर ये लिखा देखा था कि बेशक जिना बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। बहरहाल ये मुफस्सिरीन और मौरिखीन के अक़वाल हैं, इस बारे में कोई सही हदीस नहीं मिलती। इतना है कि आपने कोई ऐसी चीज देखी जरूर थी जिसकी बिना पर आपको ख्याल रखना आया और अल्लाह ही की तरफ से ठीक इसमें भी ना दिया। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाया, उन्हें उस बुराई और बेहयाई से बचा लिया, बंदों में से थे, अल्लाह ने जिना से नहीं बुराई से भी बचा लिया। ये है कि आपने इरादा तक नहीं किया। फिर उसी आयत में अल्लाह ने आपको अपना बरगुजीदा बंदा फरमाया और ये मुमकिन नहीं कि कोई इंसान अल्लाह के बरगुजीदा बंदों में से भी हो और फिर कुफ्र भी कर गुजरे। आप ऐसी बातों से पाक रहते हैं। अजीज मिस्र की बीवी ने इसरार किया, आपको मजबूर किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे। अजीज की बीवी आपके पीछे भागी। अल्लाह ताला आयत नंबर 25 में इस वाक़े को यूं बयान फरमाता है, और आप दरवाजे की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींचकर फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शोहर दोनों को मिल गया। तो कहने लगी कि जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे बस उसकी सजा यही है कि इसे कैद कर दिया जाए और कोई दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे। ये पीछे दौड़ी, दरवाजा बंद था, खोलने की कोशिश कर रहे थे कि उसने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली तो कमीज पीछे से फट गई। इसी दौरान दरवाजा खुल गया और अजीज मिस्र अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों ने देखा
کہ اس کی بیوی زیب و زینت کے ساتھ بن سنور کر یوسف علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑی ہے۔ اسی وقت اس نے خود کو الزام سے بچانے کے لیے کہہ دیا کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کا کیا بدلہ ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگی کہ اسے قید خانے میں بند کر دینا چاہیے، ایسا کہیں وہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی فوراً اپنا دفاع کیا اور کہا کہ میں مجرم نہیں بلکہ یہ عورت مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے میں سے ہی ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ یہ گواہ کون تھا؟ اس بارے میں دو قسم کی روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ اس کا چچا زاد تھا۔ اس نے کہا کہ قمیض دیکھو کہاں سے پھٹی ہوئی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں، اور آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ سچی ہے۔ یوں آیت نمبر 28 میں آتا ہے، سو جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ سید قطب کہتے ہیں کہ عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک شرف کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اگر اس میں غیرت ہوتی وہ اس کا خون کھولتا اور عورت پر برہم ہوتا، لیکن اس نے غصے کے بغیر کہا۔ آیت نمبر 19 میں ہے کہ یوسف اب اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو گھر ہی میں رہنے دیا، جدا بھی نہ کیا۔ لیکن یہ بات لوگوں میں پھیل گئی، عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں، لوگ بیوی کو تانے دینے لگے۔ آج شہر میں عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی ہے، یہ صریح گمراہی میں ہے۔ یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی پر تل گئی ہے۔ اگر کسی آزاد کے ساتھ ایسا کرتی تو معاملہ اور تھا، غلام سے محبت کر بیٹھی ہے، یہ تو اس نے بے وقوفی کی انتہا کر دی ہے۔ اس طرح اسے خوب برا بھلا کہا گیا۔ یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچی۔ آیت نمبر 31 میں ہے کہ اس نے جب ان عورتوں کی پر فریب مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیجا اور ان کے لیے اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا کہ اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی پناہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے کہ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کیا۔ اس لیے یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کیا تھا، تمام عورتوں کو اس دعوت میں بلایا تھا، اور دعوت اس طرح کی کہ سب کے لیے ایک تکیہ لگایا، پھل سامنے رکھے گئے اور ہر ایک کو ایک ایک چھری تھما دی تھی۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجلس میں آ جائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو وہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئیں، ان کے حسن و جمال سے اس قدر متاثر ہو گئیں کہ اپنا اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن احساس تک انہیں نہ ہوا۔ سبحان اللہ، کیا حسن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور خبر تک بھی نہ ہوئی۔ کہنے لگیں کہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان اتنا خوبصورت بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 32 میں ہے، اس وقت اس کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب لینا چاہا مگر یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کریں اور بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اپنی عزت اور شرف کو انہوں نے خاک میں ملا دیا، حسن پر فدا ہو گئیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا
बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेल खाना बहुत पसंद है। अगर तूने इनका मकर व फरेब मुझसे दूर ना किया तो मैं तो इनकी तरफ मायल हो जाऊंगा और नादानों में जा मिलूंगा। जाहिर हुआ कि सब औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थीं। उन्होंने हर तरीका इख्तियार किया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी एक की तरफ भी तवज्जा ना दी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और औरतों की चाल को नाकाम बना दिया। इस वाक़े की खबर भी लोगों में फैल गई। अजीज मिस्र की बीवी को पता चल गया कि ये खबरें पूरे शहर में फैल गई हैं और लोग उसे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। तब वो अपने खावंद के पास गई और उससे कहा कि अब क्या किया जाए, सब लोग मुझे ही इल्जाम दे रहे हैं, मामला बहुत फैल गया है, इस बात को दबाने के लिए कुछ करना चाहिए। अजीज मिस्र ने कहा कि फिर क्या किया जाए। आखिर आपस में मशवरा हुआ और दोनों इस पर मुत्तफिक हो गए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गधे पर सवार किया और एक डोल वाला साथ कर दिया और ये खबर फैला दी कि इस अबरानी गुलाम ने मलका के साथ बुराई की कोशिश की है, लिहाजा इसी जुर्म की पादाश में जेल में डाला जाता है। गोया उन्होंने अपने पर से इल्जाम खत्म करने का ये मंसूबा सोचा। इस बारे में अल्लाह पाक आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाता है, फिर निशानियों के देख लेने के बाद भी उन्हें यही मसलहत मालूम हुई कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाने में रखें। उन्होंने ये इसलिए कहा ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई जा सके। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में आ गए। उनके साथ कुछ और जवानों को भी कैद खाने में भेजा गया। कुछ दिन साथ रहने के बाद वो जान गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक सीरत इंसान हैं, इबादत गुजार नौजवान हैं। एक रात दोनों नौजवानों ने ख्वाब देखे। सुबह यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और अपना अपना ख्वाब सुनाया। उसको यूं बयान फरमाया गया है, दो और नौजवान भी जेल खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा कि मैं ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बताइए, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। कैद खाने के कैदी भी जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे हैं। आपने सोचा कि दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका ये है। उन्होंने जो कुछ उनसे कहा वो आयत नंबर 37 और 38 में यूं इरशाद हुआ है। यूसुफ ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें उसकी ताबीर बता दूंगा। ये उसकी बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया। मैंने उन लोगों का मजहब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकर हैं। मैं अपने बाप दादाओं के दीन का पाबंद हूँ, यानी हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करते। हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह का ये खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। आपने सबसे पहले अपना तारुफ कराया, याकूब और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे, मारूफ थे, जाने पहचाने थे। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि करीम यानी इज्जतदार कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज्जतदार के बेटे, इज्जतदार के पोते और इज्जतदार के पड़पोते हुए, यानी याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मतलब ये कि 4 पुश्तों तक नबूवत की फजीलत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिवा किसी के हिस्से में नहीं आई। ये इज्जत और बुजुर्गी की इंतहा है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने दीन का तारुफ कराने के बाद उनसे जो कुछ कहा वो आयत नंबर 39 और 40 में आता है। साथियों, क्या भला कई जुदा जुदा परवरदिगार बेहतर हैं? क्या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर नहीं? वो सब नाम ही नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने खुद ही घड़े हुए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। उसका फरमान है कि तुम सब सिवाय उसके किसी और की इबादत ना करो। यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। फिर अल्लाह ने उन्हें ख्वाब की ताबीर बताई। उसका जिक्र सूरह यूसुफ की आयत नंबर
41 میں ہے، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے۔ اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا۔ قیدی کہنے لگے کہ ہم نے اس طرح خواب نہیں دیکھا۔ جس کے قتل کی تعبیر بتائی گئی تھی وہ تو خاص طور پر کہنے لگا کہ میں نے یہ خواب نہیں دیکھا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے دوسرے قیدی سے فرمایا اور جس کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں کاٹ دیے۔ پھر ایک کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا ہی بھول گیا۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا گیا شیطان نے اسے بھلا دیا۔ بعض آیات کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا اور انہوں نے ایک بندے سے چاہا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے ان کا تذکرہ کر کے ان کی رہائی کی کوشش کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ کئی سال تک جیل میں پڑے رہے۔ یہ تفسیر بالکل غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ ضمیر اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے، اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ شیطان نے اس شخص کو اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے یوسف، تجھے تیرے بھائیوں سے کس نے نجات دی؟ فرمایا اے اللہ، آپ نے۔ اللہ نے پھر پوچھا کہ یوسف، تجھے کنویں سے کس نے نکالا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ یوسف، تجھے عورتوں سے کس نے بچایا؟ کہا اللہ، آپ نے۔ اب اللہ نے فرمایا پھر اب اللہ کے سوا کسی اور سے نجات کیوں طلب کرتے ہو؟ یہ روایت نقل و عقل کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ تکالیف اور مصائب سے خلاصی کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا جائز ہیں، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور یوسف علیہ السلام کا رہائی پانے والے شخص سے اپنی رہائی کے متعلق بادشاہ سے بات کرنے کو کہنا اس آیت کے عین مطابق ہے، اور ایسا کرنا توکل اللہ کے خلاف نہیں۔ لہذا مذکورہ بیان کردہ روایت جس طرح سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اسی طرح مفہوم کے اعتبار سے بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پڑے ہیں، کسی کو ان کی خبر تک نہیں تھی۔ یہ ان کی ایک اور آزمائش تھی، کسی کو خبر ہو تو نکالے۔ آخر کچھ مدت گزری کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی فربا گائے ہیں جن کو 7 دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک ہیں۔ اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ جب وہ خواب کی تعبیر کاہن نہ بتا سکے تب اس ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ چونک اٹھا، اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ قید خانہ شہر سے باہر تھا، لہٰذا وہ قیدی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہا تھا اجازت لے کر یوسف علیہ السلام سے آ کر ملا اور بولا اے یوسف علیہ السلام، بہت بڑے سچے آپ ہیں، اس خواب کی تعبیر تو بتلائیے۔ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں، اور 7 ہی دوسرے بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت عہد کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سو
اس غلے کی جو تم محفوظ کر کے رکھو گے یہ نہ صرف خواب کی تعبیر تھی بلکہ علاج بھی بتا دیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی بتائی کہ ایک برس آئے گا، اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ ساقی بہت تیزی سے واپس گیا، بادشاہ کو پوری تفصیل بتا دی۔ تب بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو یہاں لاؤ۔ بادشاہ کا قاصد واپس آیا اور آپ سے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ کہا کہ میں قید خانے سے نہیں نکلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہوں نے کس حد تک صبر کیا۔ ان کی جگہ میں ہوتا اور مجھے قید خانے سے نکلنے کے لیے کہا جاتا تو میں فوراً باہر نکل جاتا۔ 7 سال تک قید میں رہنے کے بعد اگر کوئی قید سے باہر نکلنے کے لیے کہے اور وہ باہر نکلنے سے انکار کر دے تو یہ بات عجیب ہے، لیکن یوسف علیہ السلام ہر طرح سے بری ہو کر نکلنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان کے حلیے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ قاصد واپس آیا، اس نے بادشاہ کو یوسف کا جواب سنایا۔ اب بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے، مجھے تم بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی۔ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق سچ واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز مصر جان لیں کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغابازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی وار نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے۔ یقیناً میرے پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور یہ انہوں نے اس وقت کہا جب جیل میں ان کو یہ ساری تفصیل بتلائی گئی، یا بعض کے بقول بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہی کا قول ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بھی اسے غلط طور پر تہمت لگا کر خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی۔ امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں، یا یہ مطلب ہے کہ میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش ضرور کی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں ملوث نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب گیا تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور باخبر ہوں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا گیا کہ وہ جہاں کہیں رہیں، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت بنا دیتے ہیں، ہم کنواروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کو اخروی اجر بہت ہی بہتر ملتا ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اختیار دے دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ یوسف، میرا اختیار اب صرف کرسی تک محدود ہے۔ اس طرح تمام معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر و برکت کے سال شروع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سالوں سے خوب فائدہ اٹھایا، ہر طرف بھلائی ہی بھلائی ہو گئی، غلے کی فراوانی ہو گئی، جس طرح یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اس طرح خرچ کیا جاتا تھا۔ پھر اس طرح 7 سال ختم ہو گئے اور قحط کے 7 سال شروع ہو گئے۔ اس قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب چونکہ مصر بہت زیادہ خوشحال تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک غلے کو بچا بچا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنا شروع ہو گئے۔ فلسطین میں بھی غلہ تباہ ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام
اور ان کے بیٹوں تک قحط آنا شروع ہو گیا۔ تلاش کے باوجود غلہ نہیں ملتا تھا، ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا۔ فلسطین میں خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ پرانی قیمت پر غلہ دے رہا ہے۔ یہ خبر اس لیے پہنچی کہ یوسف علیہ السلام کم قیمت پر غلہ فروخت کر رہے تھے، چنانچہ فلسطین سے غلہ خریدنے کے لیے قافلے مصر آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کم قیمت پر غلہ ضرور دیتے، لیکن ایک آدمی کو صرف اتنا دیتے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے تاکہ تاجر لوگ مال جمع کر کے مہنگا نہ بیچیں۔ اسی لیے جو غلہ خریدتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لائے۔ یوں اس ہر ایک سے پوچھتے کہ تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں، انہیں ساتھ لے کر آؤ۔ اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا تذکرہ یوں آیا، اور انہیں اس نے پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے گندم دینے سے پہلے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو تم؟ وہ قسمیں کھانے لگے کہ آپ نے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے، تم کتنے بھائی ہو، کیا تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے، تمہارا کوئی بھائی فوت تو نہیں ہو گیا؟ اس طرح آپ نے ان سے مکمل تفصیلات پوچھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا اور سب کے لیے سامان تیار کر دیا۔ تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہتر مہمانی کرنے والوں میں؟ آپ علیہ السلام نے کہا، ہاں، بس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی دام بھی نہ ملے گا۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم اس کا تذکرہ اپنے باپ سے ضرور کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کی بوریوں میں ہی رکھ دو۔ جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ دوبارہ آئیں۔ محسوس ہوا کہ ممکن ہے کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس رقم نہ ہو اور یہ غلہ خریدنے نہ آئیں۔ اس نے ان کے سامان میں ان کی رقم بھی رکھ دی تاکہ وہ دوبارہ آئیں۔ تو سامان کھولنے سے پہلے باپ سے کہا کہ ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ہمیں غلہ اسی صورت میں ہی ملے گا کہ جب ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو بس تم پر ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ اپنا سرمایہ اس میں موجود ہے جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو غلہ لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے۔ یہ کام تو بہت آسان ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور ان کا اصرار بڑھا تو سوچ میں معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ پس انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ ساتھ بھیج دیجئے، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و اقرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچاؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ انہوں نے مزید نصیحت کی اور یعقوب نے کہا، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم 11 نوجوان ہو، تمہیں دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے، تمہیں نظر نہ لگ جائے، اور نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ بسا اوقات انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ روانہ ہوئے جیسے ان کے والد کا ان کو حکم ہوا تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں بچا لے۔ مگر یعقوب کے دل میں ایک
خیال پیدا ہوا جس سے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، مطلب کہ انسان کی کوشش کے باوجود تقدیر اپنا کام دکھا جاتی ہے۔ عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اس کے پاس ہمارا دیا ہوا علم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو بھی بات کرتے تھے اس میں اللہ کا ذکر ہوتا اور غور و فکر کے بعد بات کرتے، پہلے اللہ کا نام لیتے، اور یہی ان کا علم تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے اور دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے معمول کے مطابق ان کی رہائش کا انتظام کیا اور 2 کو ایک کمرہ دیا۔ اس طرح بن یامین اکیلے بچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اسے ادھر میرے پاس چھوڑ جاؤ، اور یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائیوں کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔ مطلب یہ کہ وہ بنیامین کو بھی ستاتے رہے۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اس کا ذکر سورہ یوسف کی آیات نمبر 70 تا 77 میں سنیے۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ تیرے ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیالہ گم ہے، جو اس لیے آئے اور اس ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم جو چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ یہ اسی طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائیوں کو نہیں روک سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بڑے بدگمان ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اب وہ بادشاہ یعنی یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو بھی لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو۔ بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں۔ یا اللہ، میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ وہی بہترین فیصلہ کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس چلے جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس پر شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب سب ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام رونے لگے، کہنے لگے، پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف۔ ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک
کہ گھل جائیں یا ختم ہو جائیں۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ خریدنے کے لیے سامان تجارت بہت کم تھا، وہ تھوڑا سا سامان لے کر پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا نام دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ اجر اور بدلہ دیتا ہے۔ پہنچ گئے چنانچہ یوسف علیہ السلام کے پاس، انہیں زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنا مکمل تعارف کروا دیا۔ جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دے دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ، اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے، اور وہ قمیض لے کر یعقوب علیہ السلام کی طرف چل دیے۔ جوں ہی مصر سے چلے یعقوب علیہ السلام نے خوشبو محسوس کر لی۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ جب قافلے والوں نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جی، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا، میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر سارا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگا دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آ جاؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اور اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اور بعد میں فرمایا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں جو ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہتر تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا والی اور کارساز ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نور اسلامک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔